بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ناظرین، میں اپنا پروگرام بات باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں ناظرین کو دو باتیں کہہ دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو اس پروگرام کو اینڈ تک سنیں کہ میں نے کس سے کیا سوال کیا اور میں نے کس سے کیا مانگا۔ اس ویڈیو کو لازماً اس کو آگے تک پہنچائیں، اس لیے کہ میں اپنی بات جو انصاف کے لمبردار ہیں، میں اپنی بات کو ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، چاہے وہ ہمارے کسی ادارے کے لوگ ہوں۔ میں آج ہمارے جتنے بھی صاحبان ہیں ان سے بھی مخاطب رہوں گا، ہمارے چیف آرمی اسٹاف ان سے بھی میں مخاطب ہوں آج، اور اپنے سیاستدانوں سے بھی میں مخاطب ہوں۔ لیکن میرے اس پروگرام میں دو باتیں ہیں، ان دو باتوں میں ایک بات تو بالکل طے ہے، وہ یہ ہے یا تو میری باتوں میں سب لوگ اتفاق کریں گے، نہیں تو پھر کوئی ایجنسی کے لوگ آئیں گے، مجھے یہاں سے گرے بان سے پکڑیں گے اور مجھے کھینچ کر لے جائیں گے، تو مجھے لے جا کر کے سیاسی جگہ پہ پھینک دیں گے جہاں پہ میں سسکیں لے لے کر مر جاؤں گا۔ ناظرین، ہمارے ملک کے اندر بے گناہ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، جو ملک کو لوٹ کر تباہ کر دیتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر ڈھیل کر کے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پھر ہمارے ملک کے اندر احتساب صرف سیاستدانوں کا ہی کیوں، جرنیلوں کا کیوں نہیں؟ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا انسان، دنیا کا عظیم انسان، وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے، تو ہمارے جرنیل کیوں نہیں؟ کیوں؟ جناب، آج پیر کا دن ہے، آج جیسے عدالت لگنی ہے، نہ جانے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ میں تو الحمدللہ صبح فجر کی نماز میں نے پڑھی تو میں گھر میں آیا تو میں سوچا کہ میں اپنے پاکستانیوں سے چار باتیں کر لوں، اپنا دل ہولا کر لوں کہ شاید میری بات کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر میری ایک بات بھی کسی کی سمجھ میں آ گئی تو شاید مجھے اس کا کوئی صلہ مل جائے۔ میں آج اس جج سے مخاطب ہوں جس جج نے عمران خان کو 3 سال کی قید، 5 سال کے لیے نااہل، ₹1,00,000 جرمانہ کیا ہے۔ جج صاحب، میں تجھے جج نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا آپ کو جج۔ پاکستان کے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک یہ جانتے تھے یہ سارا پلان پہلے طے ہے۔ اسلام آباد میں ابھی آپ کے آرڈر بھی نہیں ہوتے، لاہور میں پولیس پہلے کھڑی ہوتی ہے، یہاں پہ نوالے پاکستان کی عوام ڈالتی ہے کہ یہاں پہ ڈالتی ہے؟ اس مقدس کرسی کا کیا فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں میرے ملک کے اندر جتنے بھی جج صاحبان ہیں، میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں کوئی کسی سے ڈر کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے اس لیے کہا ہے کہ دو باتیں ہیں، یا تو میری بات پہ اتفاق کریں گے یا کوئی ایجنسی کے لوگ مجھے یہاں سے پکڑ کر کھینچیں گے۔ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، سابقہ چیف ڈسٹرکٹ لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق، داڑھی نہیں تھی، مولوی مشتاق ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیوں لگانا چاہتا تھا؟ کیوں ذرا بھی اس کے اندر لچک نہیں آتی تھی؟
وہ انصاف نہیں کرنا چاہتا تھا، بھٹو سے اپنا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ لیکن مجھے افسوس ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں، ادھر سے ہمارے ساتھ کچھ ہوا، ادھر سے ہم بھول گئے۔ بھولنے کی ہمیں بہت عادت ہے۔ میں اپنے محترم جج صاحب کو میں جو میسج دینا چاہتا ہوں، نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے جنگ کیا، اس خالق نے جتنی فوج تھی اتنی مچھروں کو حکم دے دیا کہ جاؤ جا کے جنگ کرو۔ مچھروں نے پھر جو فوج کا حشر کیا، پھر نمرود کے جب ناک کے اندر ایک مچھر جب گھستا ہے، جب اس کو کاٹتا ہے یہاں سے، تو اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ میرے کو جوتے مارو۔ جب ملازم جوتے مارتے رہتے ہیں تو اس کو سکون رہتا ہے، جب چھوڑ دیتے ہیں تو مچھر پھر کاٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عبرت کا نشان بنا دیا؟ کیوں بھول گیا؟ مولوی مشتاق صاحب بھٹو سے انتقام لینا چاہتا تھا نا، کیا ہوا؟ جب اس کا جنازہ لوگ لے کر جا رہے تھے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، اگر وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے نا، رحیم ہے تو قہار بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ مولوی مشتاق کے جنازے کے اوپر مکھیاں حملہ کر دیتی ہیں، سب لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، مولوی صاحب کا جنازہ اکیلے کا پڑا ہوتا ہے۔ یہ عبرت ہے، کیوں بولتے ہو؟ مقدس کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر ڈنڈی نہ مارا کرو، یہ کرسیاں تو مقدروں والوں کو ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے کوئی خلافت کا کوئی شوق نہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید میرے سے بہتر اور کوئی نہ کر سکے۔ اس جج صاحب کو بولو اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھے، یہ پروگرام پہلے طے نہیں تھا؟ کیا کر رہے ہو یار؟ میں اپنے جناب محترم عاصم منیر صاحب سے میں معذرت سے ان سے مخاطب ہوں کہ میں کیوں نہ مخاطب رہوں، میرا ان کا تعلق ہے، وہ میرے چیف آف آرمی ہیں، میرے پاکستانی بھائی ہیں، میرے مسلم بھائی ہیں، میرے ادارے کے سربراہ ہیں، میں ان سے بات کر سکتا ہوں، میرا حق ہے ان سے بات کرنے کا۔ لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ سر پہ ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے، میرے علاوہ اور لوگوں نے بھی پہنی ہوئی ہے، ہم دونوں کا، تینوں کا لوگوں کا ایک ہی فعل ہے، لیکن ہماری سوچ الگ الگ ہے۔ کیوں؟ کہ ٹوپی میں نے سر پہ پہنی ہوئی، حالانکہ میرے سر پہ بال نہیں ہیں، میں نے اپنے سر کا یہ گنجا چھپانے کے لیے ٹوپی ہرگز نہیں پہنی۔ یہ ٹوپی میں نے اس لیے پہنی ہے کہ سر کو ڈھانپ کر رکھنا میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن جو میرے بازو میں ہے وہ ٹوپی اس لیے پہن رہا ہے کہ اس نے اپنا گنجا پن چھپانا ہے، اس کو شرم آتی ہے۔ پھر ہمارا ایک ہی ہے لیکن ہماری سوچ الگ، کیوں؟ اسی طرح جناب ہمارے ملک کے اندر آتے سب وزیر اعظم بھی بن کر ہیں، ان کی سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اگر ایک سوچ ہو تو پھر صرف ملک کے لیے ہو، جب ملک کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے پھر ایک ہی سوچ ہوتی ہے، ایک ہی پالیسی ہوتی ہے، لیکن اپنی اپنی سوچیں الگ ہیں۔ جناب محترم عاصم منیر صاحب، میں تو صرف سورۃ فاتحہ ہی جانتا ہوں اور سورۃ فاتحہ ہی میں پڑھتا ہوں، اسی کا مجھے ترجمے کا پتہ ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک مزدور ہوں، نہ کوئی سیاستدان ہوں، نہ میں کوئی لکھا پڑھا انسان ہوں کوئی، لیکن مجھے جو کہنا ہوتا ہے وہ میں کہتا رہتا ہوں۔ سر سورۃ فاتحہ مجھے اتنا پابند کرتی ہے جتنا کو میں جانتا ہوں،
آپ تو ماشاءاللہ پورے قرآن کے حافظ ہیں، آپ کو کتنا پابند کرتی ہوگی قرآن پاک پورا؟ جناب محترم چیف آرمی صاحب، میں جس اللہ کے پاس میں نے جانا ہے، میں اس رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب آپ آ رہے تھے تو میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ آپ ہمارے ادارے کے اندر قرآن کے حافظ آ رہے ہیں، ہمارے ادارے کا بھی نقشہ بدلے گا، ہمارے ملک کا بھی بدلے گا۔ لیکن سر سوری، میری سوچ غلط تھی، میں غلط تھا، کچھ نہ بدلا۔ جناب محترم، آپ جب تشریف لائے، آتے ساری آپ کے ذہن میں عمران خان ہی کیوں سر ملک ہمارا تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہوا، ہماری مائیں بہنیں جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، اپنی استعلام کرنے پر وہ مجبور ہو گئی، لیکن اس طرف کسی نے بھی نہیں دیکھا، کیوں سر؟ پھر ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ملک کا عین ہے، اگر کوئی اسمبلی ختم کی جاتی ہے، کوئی 90 دن کے اندر اس کے اوپر الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے، آپ نے ذرا بھی نہیں کہا، کیوں سر؟ پھر جناب ہمارے ملک کے اندر ان پٹواریوں کی حکومتوں نے آئے دن مہنگائی پہ مہنگائی، سر آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، کیوں سر؟ سر آپ کی نظروں میں عمران خان ہی کیوں؟ پھر ہمارے ملک کے اندر صرف اور صرف سیاستدانوں کا ہی احتساب کیوں، جرنیلوں کا کیوں نہیں، کیوں سر؟ جرنیل سے صرف اتنا ہی پوچھنا ہوتا ہے نا کہ بھائی جب آپ نوکری کے لیے آئے تھے، کمیشن بھرتی ہونے کے لیے آئے تھے، آپ لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اس وقت آپ کے پاس کیا تھا؟ آج آپ اس مقدس ادارے سے جا رہے ہیں، آج آپ کے پاس کیا ہے؟ سر اتنی بات پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ پھر میں معذرت سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دو باتیں ہیں، جہاں تو میری بات کو لوگ تسلیم کریں گے تو جہاں پر ایجنسی کے لوگ مجھے یہاں سے آ کر پکڑ کے کھینچیں گے مجھے آگے۔ جیسے میں نے کہا، جو میرے اندر ہوتا ہے میں کہتا ہوں۔ پھر جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ آپ اکیلے لڑتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ کی سوچ یہ غلط ہے۔ دشمن کے ساتھ آپ اکیلے نہیں لڑتے، آپ اکیلے صرف اپنی عوام کے ساتھ لڑتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ پوری پاکستانی عوام لڑتی ہے، بچے سے لے کے بوڑھا تک، لیکن لڑنے کے الگ الگ طریقے ہیں، جیسے شہادتوں کے یعنی کہ الگ الگ درجے بتائے نبی علیہ السلام نے، اسی طرح دشمن کے ساتھ لڑنے کے الگ الگ انداز، الگ الگ طریقے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دشمن کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے، 71 کی جنگ کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں، لیکن بوڑھا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دونوں اپنے ہاتھ اٹھا کے خالق کو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری پاک فوج کی حفاظت کرنا۔ کیا وہ دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا؟ جنگ کر رہا ہے دشمن کے ساتھ۔ ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے سر کا دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ ہمارے بارڈروں پہ جو ہمارے فوجی ہمارے بھائی کھڑے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرمانا۔ یہ کیا جنگ نہیں کر رہی؟ رات کو مائیں اٹھ کے پکار رہی ہیں کہ یا اللہ ہمارے فوجیوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمانا۔ یہ جنگ نہیں ہے؟
کیا آپ سمجھتے ہیں آپ دشمن کے ساتھ اکیلے لڑتے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ اکیلے لڑتے۔ وہاں پر کوئی پاکستان کا نوجوان بچہ سینے کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کا ٹینک تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جنگ نہیں لڑ رہا۔ کوئی بچوں کو دعائیں دے رہا ہے، وہ جنگ نہیں لڑ رہا۔ آپ صرف جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، سب آپ اپنی عوام کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن عوام آپ کے شانہ باشانہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن جناب محترم، وہاں پہ آئے، آپ نے عوام کا حال تک نہیں پوچھا۔ میں معذرت سے کہتا ہوں، میں بار بار وہی الفاظ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ جو کچھ ہوا آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے آتے ساری پٹواریوں کو پٹا کیوں نہیں ڈالا؟ انہوں نے غریب عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے ہیں؟ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ رائفل تم نے کہاں سے بنایا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تمہارا دادا کیا کرتا تھا، تو آج کیا کر رہا ہے۔ لیکن پاکستانی عوام کیسے بولے؟ یہ 9 مئی کے اندر پاکستان کی عوام کو اتنا ڈرا دیا گیا، سب ڈرامہ کیا گیا۔ لیکن مجھے پولیس رات نظر آتا ہے، لوگوں کو پولیس رات نظر کیوں نہیں آتا؟ میں 2 جملے بول رہا ہوں، لیکن میں نہیں بولا۔ 71 کی جنگ کے اندر میری عمر 11 سال تھی، غربت کے دور تھے، پاکستان سے ہجرت کر کے ہمارے بزرگ آئے ہوئے تھے، لیکن کھڑے نہیں ہو سکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ماں باپ کے بچے تھے، مزدوریاں کر کے پیٹ پالتے تھے۔ روٹی کبھی گھر میں ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میرے ہاتھ میں روٹی کا ایک سکا ٹکڑا آتا ہے، میں اپنی والدہ کو بولتا ہوں کہ ماں مجھے یہ گرم کر دو۔ یہ الفاظ سن کر میری ماں رو کے میرے ساتھ لپٹ جاتی ہے کہ بیٹا یہ گرم نہیں ہوتا۔ لیکن 50 سال گزر جانے کے بعد پھر بات ایسے کا ایسا کیوں؟ آج بھی وہی حال ہے۔ 160 روپے کی کلو چینی نہیں کوئی لے سکتا غریب آدمی۔ مجھے اپنا کوئی پرواہ نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کریں گے، مجھے مار دیں گے، مجھے تشدد کریں گے، لیکن میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سارے پکڑے جائیں گے قیامت والے دن، سب شامل ہے اس کے اندر۔ اداروں میں چلے جاؤ، اداروں میں گنڈے بیٹھے ہوئے، انصاف کرنے والے نہیں بیٹھے ہوئے، گھومنے والی کرسی کے اوپر ٹانگ رکھ کے گنڈوں کی طرح گھومتے ہیں۔ وہاں بات نہیں، آدمی شریف آدمی بات نہیں کر سکتا، بات کرو گے تو گریبان سے پکڑ کے تمہیں جھوٹے مقدمے میں تمہیں اندر کر دیں گے وہ۔ میں ایک ادارے میں جاتا رہا ہوں کہ 1 لاکھ روپیہ رشوت ان کے لیے، بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اکہتر کی جنگ کے اندر رات کا وقت تھا، میرے والدہ کے ساتھ میں اور ایک میری چھوٹی بہن تھی، والدہ کے ساتھ ہم دونوں ایک ہی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، میری 10-11 سال عمر تھی۔ تو جہاز کی آواز آ رہی ہے گونجنے کی۔ ہماری والدہ محترمہ کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، رات کو رو کے کہہ رہی ہے کہ یا اللہ کہ جو پاکستان کے بیٹے جو بارڈروں پہ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، چٹان بن کر کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کھانا کہاں سے کھایا ہوگا، روٹی انہوں نے کہاں سے کھائی ہوگی۔ یہ میری ماں جنگ نہیں کر رہی تھی، پھر روٹی کا ذکر ہی کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ہمارے اپنے گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن 50 سال گزر جانے کے بعد پھر وہی پھاکے، پھر وہی گنڈا گردی، پھر وہی بدماشی، پھر وہی لاقانونیت۔ حق کی بات کرو گے تو جنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی۔ کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کسی نے حق کی بات بولی اس کو اٹھا لو، اس کی ماں بہن کو اٹھا لو۔ یہ قانون ہے، صرف ہمارے ملک کے اندر ایک ہی قانون ہے جناب محترم چیف آف آرمی صاحب، ایک ہی ہمارے ملک میں قانون ہے،
وہ کیا ہے؟ سچ بولو گے تو تمہاری مائیں بیلوں کو اٹھا لیا جائے گا، رات کو دیواریں کود کر تمہارے گھر کی قسطیں خراب کر دی جائیں گی، بس یہ ایک ہی قانون ہے، باقی کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر، کوئی یہاں پہ انصاف نہیں دیتا۔ لیکن میں باتیں کر کے میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن رب ذوالجلال کو ہی بولوں گا یا اللہ کہ میری جتنی ہمت میری پاور تھی میں یہ کہتا رہا، میں نے یہ اپنا حق ادا کیا۔ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، کر کیا رہے ہیں؟ اپنے انتقام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب ایک کافر کو نیچے جب دبا کر اوپر سے گھوسے مار رہے تھے تو اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چہرے مبارک کے اوپر تھوک دیا، تو جناب حضرت علی نے اس سے اس کافر کو چھوڑ دیا۔ کافر پریشان ہو گیا کہ مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ فرمایا میں تو ایک جنگ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، میں تو جنگ کر رہا تھا ایک سچائی کے لیے، میں تو لڑ رہا تھا ایک حق کے لیے، لیکن اب تم نے میرے چہرے کے اوپر تھوک دیا ہے۔ اگر اب میں تجھے ماروں گا تو تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں تیرے سے اپنا انتقام لے رہا ہوں، اس لیے میں تیرے ساتھ نہیں لڑوں گا۔ یہاں پر کوئی کسی کے لیے نہیں لڑتا، سارے اپنا انتقام لیتے ہیں۔ ہر آدمی آتا ہے پاکستان کو لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ میں معذرت سے کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم پیٹتی رہی، باجوہ صاحب سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ مارو پاکستانیوں کو پکڑ کے، گولی مار دو ان سب کو، غریب آدمی پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ لوگ عام ہوتے ہیں، عام کے بعد پھر یہ خاص بن جاتے ہیں، پھر یہ اپنی اور گندی گلیوں کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کن گندی گلیوں میں کھیلتے رہے ہیں، ہم نے کس کس نال سے پانی پیا ہے، پھر یہ وی آئی پی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ پاکستان کی عوام کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ کیوں؟ جو پاکستان کے لیڈر ہیں عوام آج بھی ان کو یاد کرتی ہے، لیکن کسی جنرل کو یاد نہیں کرتی۔ کیوں؟ سر 75 سال گزر جانے کے بعد 75 سال تک پاکستان کی عوام اپنے اس مقدس ادارے کی پوجا تک کرتی تھی، لیکن آج 75 سال کے بعد پاکستان کی عوام اپنے اس ادارے کو میلی نگاہوں سے کیوں دیکھتی ہے؟ یہ کس نے نفرت ڈالی ہے سر؟ کیوں؟ سچی بات مت کہنا، ورنہ تیرا وہ حشر کریں گے کہ تیری نسلیں بھی ہیں وہ بھی یاد رکھیں گی۔ مت کہنا سچی بات۔ لیکن آج بھی وہی دور 1947 سے لے کر جو آدمی بھی آیا اس نے اپنی من مانی کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سابقہ چیف جسٹس چودھری افتخار جب ان کو قید کر لیا، مشرف نظر بند کر دیا، اس کے بعد وہ کراچی دورے پہ جاتے ہیں، راتوں رات وہاں پہ رینجر کو ہٹا دیا جاتا ہے، شہر سے پولیس کو ہٹا دیا جاتا ہے، راتوں رات پروگرام بن جاتے ہیں۔ میں اس وقت شارع فیصل بلوچ کالونی کے برج کے نیچے کھڑا ہوا تھا، وہاں سے ادھر سے مشرف کے گنڈے آتے ہیں، جو مشرف نے ایم کے پالتو گنڈے رکھے ہوئے تھے، وہاں سے وہ کرنکی کی طرف سے پل کے اوپر سے آتے ہیں، ہمارے جیسے عام لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو آگے فائرنگ کر کے لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ کراچی کے اندر کتنے ہی واقع ہوتے ہیں، لیکن رات کو مشرف صاحب شام کو ٹی وی کے اوپر آ کر کہتے ہیں کہ ہماری طاقت کا مظاہرہ دیکھا۔ کیوں؟ کون ان کا قاتل ہے؟ ایسے کتنے واقعات ہوئے۔ پاکستانیوں، میں بہت کچھ میرے پاس ہے، میرا اندر بڑھا پڑا ہے، لیکن بھائی یہاں گنگا الٹی بہتی ہے، ہر آدمی صابن اور تولیہ جو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا ہے کہ گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے۔ وہ کیا ایک انڈیا کا گانا ہوتا تھا کہ
رام تیری گنگا میلی ہوگی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے۔ یہ سب کے سب جو ہیں یہ پاپی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو صرف پاکستان کے لیے کام کرتا ہو۔ اپنا اپنا انتقام لینے کے لیے سب کے سب لوگ آتے ہیں۔ میں نے بہت ساری باتیں کہیں، لیکن جو میرے اندر ہے میں نے وہ کہیں، لیکن سب کچھ کہنے کے بعد بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ میں اتنا وہ نہیں ہوں کہ میں کسی کی ایک تھپڑ بھی میں برداشت کر سکوں، لیکن ایک بات بھی طے ہے، موت تو انسان کو آنی ہی آنی ہے۔ کتے کی موت سے بہتر ہے انسان بہادروں کی موت مر جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔